ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سوال یہ ہے کہ نماز چاشت کا کیا طریقہ ہے اور اس کا وقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں اسی مسئلے پر گفتگو کی جائے گی، لہٰذا آپ حضرات مکمل ہماری گفتگو کو سماعت فرمائیں تاکہ پورا مسئلہ صحیح معنوں میں سمجھ میں آ سکے۔ دوستوں، آج میں یہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لے کر کے کیوں حاضر آیا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے مفتیان اکرام نے، علماء اکرام نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ نماز عید جب نہ پڑھی جا سکے کسی مجبوری کے تحت، تو ان لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز عید کی جگہ پر نماز چاشت ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی عطا سے ان کو عید کی نماز چھوڑنے کا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو مکمل ثواب ملے گا۔ اور دوستوں، اس نماز یعنی نماز چاشت کی بھی حدیثوں کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، یعنی روزانہ 2 رکعتیں نماز چاشت پڑھتا رہے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو اب دوستوں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا وقت کیا ہے۔ تو اس کے وقت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ جو وقت نماز عید کا ہے وہی وقت نماز چاشت کا ہے، یعنی سورج جب تھوڑا سا بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر کے زوال کے وقت تک نماز چاشت کا وقت رہتا ہے، اور یہی وقت نماز عید کا بھی رہتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو نماز چاشت ادا کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی نیت کس طرح سے کرنی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز چاشت کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور اس سال یہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز چاشت کی نیت سے خواہ 2 رکعت پڑھیں اور جی میں آئے تو 4 رکعت پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو دونوں طریقے، دونوں نیتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے۔ تو اگر دوستوں آپ حضرات 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت باندھ لیں گے۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت ذکر کر دیں گے، یعنی کہ نیت کے میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے نیت باندھ کر دوستوں پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو بالکل اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ اور دنوں میں نفل نماز آپ حضرات پڑھتے ہیں۔ اب اس میں اگر 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں حکم یہ دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانا ہے آپ کو۔ جب نماز مکمل ہو جائے، یعنی 2 رکعت پڑھ رہے ہوں تو اگر 2 رکعت جب پڑھ چکیں، یا 4 رکعت پڑھ رہے ہوں تو جب 4 رکعت پڑھ چکیں، تو آپ حضرات کو اس سال حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی نماز یعنی یہی نماز چاشت 2 یا 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ حضرات 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھ لیں۔ تو اس سے آپ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم کو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام